یہ بھائی یہ تو ڈاکٹر ہے، میں اس سے نہیں بولوں گا، آپ مجھے کہیں گے میں کہوں آپ کہیں کسی بھی دوست کو یار اپنے بھائی کے ساتھ صلح کر، نہیں اس کے ساتھ نہیں کروں، دشمن کے ساتھ کہو گے تو کر لوں گا، یہ دشمن سے بھی بڑا دشمن ہے۔ دوستان گرامی قدر، حضور نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کماتا ہوں، میرا بھائی کماتا نہیں، اور جو میں کماتا ہوں سارا بھائی کو لا دیتا ہے، بچتا کچھ نہیں۔ حضور فرماتے تو اپنے رب کی اس کرم پر راضی نہیں، اس کرم پر راضی نہیں کہ وہ تجھے تیرے بھائی کے وسیلے سے عطا کرے۔ اور دوستان گرامی قدر، آج رویے بدل چکی ہے، رنگ بدل چکی ہے، آج بڑی بڑی باتیں تو ہم نے سیکھ لی لیکن نہیں سیکھا تو دین کا انداز نہیں سیکھا، دین ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ دوستان گرامی قدر، آپ وہ وادیاں کبھی نہ بھولا کریں، کبھی مدینہ پاک میں جائے، کتنی نوکدار پتھر ہیں، ان پتھروں پر چل کے میرے نبی نے دین سکھایا۔ لوگوں کی تکلیفیں جھیل کے ان کے راستے میں کانٹے کو کھیلنا بھی میرے نبی نے برداشت کیے۔ اگر وہ کنویں کھدوائیں تو حضور ان کو اپنی انگلیوں سے باہر نکال کے بتائے وہ تیرا کردار ہے کہ تو کنویں میں مجھے ڈالنا چاہتا ہے، میں تمہیں کنویں سے نکالنا چاہتا ہوں، یہ سکھایا ہے۔ اور دوستان گرامی قدر، حضرت امام ابو نعیم کہتے کہ تقویٰ یہ ہے کہ بندہ کبھی بھی اسے نہ بھولے، کبھی بھی اسے نہ بھولے، اور دوسرے کبھی اس کی نافرمانی نہ کرے، ہمیشہ فرما برداری کرے، یہ تقویٰ ہے کہ کبھی بھی اسے نہ بھولے۔ اور دوستان گرامی قدر، جو تقوی پر ہوتے ہیں اللہ پاک کی ارشاد فرماتے ہیں ان کو اکٹھا جنت میں فتحت ابوابها، جب وہ دروازہ جنت پر پہنچے گی، جب دروازہ جنت پر پہنچے گا تو دروازہ جنت کہے گا، وہ ان کے لیے دروازہ کھولے گا، دروازہ کھول کے کہے گا سلام علیکم طبتم، تم پر سلام کیے، تم نے کیا زندگی گزارنے کا حق ادا، تم نے زندگی گزارنے کا حق ادا کر دیا۔ دوستان گرامی قدر، میں اور آپ آج اپنی زندگیاں دیکھیں، پرکھ کے کیسے گزاری جا رہی ہیں۔ ساری رات نیٹ پر ہمارے وقت ضائع ہو رہا ہے، ہم پوری رات فیس بک پر لگے رہتے ہیں۔ یہ حال آج آپ اسٹیجوں پر بھی دیکھتے ہوں گے، موبائل ہاتھ میں ہوتے ہیں اور سیلفیاں بن رہی ہوتی ہیں۔ میں نے دیکھا یہ مسلمان، یہ محبت کرنے والا، دم بھرنے والا دعویٰ ہے، محبت حضور کی عشق میں۔ دوستان گرامی قدر، میں نے دیکھا مدینہ پاک کی وادی ہے اور لوگ موبائل کے ساتھ اٹھے ہوئے ہیں اور پھنسے ہوئے ہیں موبائل میں، اور پشت بھی حضور کی طرف کی ہوئی ہے، اور تصویر کھینچ کے کہہ رہا ہے دیکھو میں حضور کے روضے کے پاس ہوں، پشت حضور کے روضے کی طرف کی ہے۔ حضرت امام مالک جب مدینہ کی گلیوں میں چلتے تو آپ کناروں پہ چلتے، دیواروں کے ساتھ لگ کے چلتے اور آپ کی کمیزیں پھٹ جاتی۔ پوچھا کہ حضرت ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کہا مجھے ڈر لگتا ہے کہ میرے قدم حضور کے قدموں پہ نہ حضور کے قدموں پر نہ آ جائیں اور یہ گستاخی نہ میری دل میں آ جائے۔ دوستان گرامی قدر، ہمارے اسلاف کا انداز تو یہ تھا، آج مدینہ کی وادی ہوتی ہے وہاں بھی صرف موبائل ہوتا ہے اور میں ہوتا ہوں، یہ انداز دوستان گرامی قدر ہم نے اپنا لیا ہے۔ اور اس ڈوبتے ہوئے نیلا کو پار لگانا ہے، یہ محبت سے ہی پار کنارے لگ جائے گی۔ اور دوستان گرامی قدر، اگر ہم نے نفرتیں دکھائی تو ہمارے پاس کون بیٹھے گا؟ اور محبتوں کو جنم دے اور محبتوں کو سینے لگائے، کوئی دھتکارے بھی تو اس سے پیار کرے، کوئی نفرت سے بولے تو بھی پیار کرے۔ دوستان گرامی قدر، نمک کی کان پر ایک آدمی کام کرتا تھا، انچارج تھا اس کام کا، انچارج کے دوران ایک عیسائی گھوما کرتا تھا اور وہ صفائی کرتا تھا، اس کام پر وہ ملازم تھا، صفائیاں کرتا تھا۔ صفائی کرتے کرتے وہ کبھی کبھی مسجد کے پاس بھی آ جاتا تو گنگناتا تھا اپنے انداز میں، وہ گنگناتا تھا۔ حضرت صاحب باہر نکلے تو انہوں نے اسے ڈانٹ دیا کہ ہماری مسجد کے پاس تو یہ حرکتیں کر رہے ہو، گانے گا رہے ہو۔ وہ ڈانٹ کے چلے گئے، اس نے کہا ان کی تو عادت ہی یہ ہے۔ پیچھے سے کوئی انچارج آیا، اس نے جب دیکھا کہ وہ گنگنا رہا ہے، اس نے کہا کیسے اپنی غریبی کو بہلا رہا ہے۔ دوستان گرامی قدر، عید کا دن آیا تو وہ انچارج اس عیسائی کے دروازے کے پاس سے گزرا، جب گزرا تو بچے رو رہے تھے اور ماں کو کہہ رہے تھے ہم نے بھی کپڑے نئے سلوانے، ہم نے بھی کپڑے نئے لینے۔ دوستان گرامی قدر، وہ پاس کھڑا ہو گیا کہ بیوی اور شوہر جھگڑ رہے تھے، یہ ہماری عید نہیں، بیوی کہتی ہے مسلمانوں کی عید ہے، ہمیں پتہ ہے، لیکن بچوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا،
بچوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. تو بچے رو رہے ہیں، جا کپڑے لے آ. اب میاں بیوی چھکر رہے ہیں، ہماری نہیں، جب ہماری ہوگی تو پھر میں لے آؤں. وہ باہر کھڑا سن رہا تھا، بکرا عید کا دن تھا اور وہ بکرا لینے کے لیے جا رہا تھا. وہ رک گیا اور تڑپ اٹھا. اس نے دروازے پر دستک دی اور کہا بچوں کو میرے ساتھ بھیجو. قاضی صاحب یہ آپ کی عید ہے، ہماری عید نہیں. جب ہماری عید ہوگی ہم آپ سے پیسے بھی لیں گے اور چھٹی بھی لیں گے. تو انہوں نے کہا کہ بچوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. اس نے بچوں کے بازو پکڑے اور ساتھ لے کے چلا گیا. کپڑے خریدے، جوتیاں خریدی اور رات کو ہی درزی کو کہا کہ ڈبل قیمت لے لینا اور ان کے کپڑے سلائی کر دیں. اب کپڑے سلائی ہو گئے. جب وہ واپس آدھی رات کو گھر لوٹا تو بچے انتظار میں کوئی سو گیا، کوئی جاگتا رہا. تو ابھی انتظار کر رہے تھے، کوئی ہاتھ میں رسی لے کے سو گیا اور کوئی اس آس پہ سو گیا کہ ابو بکرا لے کے آ رہے ہیں، بکرے کو یہاں باندھیں گے. یہ تڑپ لے کے بچے سو گئے. ایک آدھا جاگتا بھی تھا. تو بیوی ابھی انتظار میں تھی، پتہ نہیں کیا وجہ بنی. یہ چاند رات ہے اور میاں صاحب ابھی نہیں پہنچے. واپس آئے تو میاں صاحب نے بیوی کو کہا کہ اس دفعہ بکرا عید بڑی مہنگی ہے، ہو گئی ہے، اب انشاءاللہ اگلے سال کریں گے، اگلے سال کریں گے. اور باقی بات اس نے بعد میں بتا دی. دوستان گرامی قدر، بچے جس کے ہاتھ میں لیے رسیاں سو گئے ہو، اس باپ کے دل کی کیفیت کیا ہوگی. لیکن اس نے اپنی نرمی دکھائی، محبت دکھائی اور دین کا انداز دیا. تو دوستان گرامی قدر، وہی عیسائی جو گانے گاتا تھا مسجد کے پاس، وہی اسی مسجد میں امام ہو کے مرا ہے. اور اپنے رویے بدلے اور نفرتوں کے بازار توڑ دے اور نفرتوں کے چراغ بجھا دے. اتنی محبت کرے کہ نفرت کرنے والے بھی آپ کے ہو کے رہ جائیں اور انہیں سکھائیں کہ دین کیا ہوتا ہے. اور دوستان گرامی قدر، علماء کے ساتھ فرماتے ہیں کہ جب وہ ایسی زندگیاں گزاریں گے، تقوی کی زندگی گزاریں گے، آپ اللہ کے ڈر کی وجہ سے کریں. دوستان گرامی قدر، اگر ہم ڈرتے رہیں گے، اللہ پاک کے ساتھ فرماتے ہیں کہ دروغہ جنت اس کے لیے دروازے کھولے گا. کہ سلام تم پر، تم نے زندگی گزارنے کا حق ادا کر. فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ، آپ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے، موج مستیاں کر، یہ تیرا ٹھکانہ ہے. دوستان گرامی قدر، حالانکہ قیامت کے بارے میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں سورہ زخرف میں کہ الْأَخِلَّةُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ، کہ وہاں تو بڑے بڑے ایک دوسرے کے دشمن ہوتے ہیں جو کہتے تھے کہ تیرے بغیر تو گزارا ہی نہیں، تیرے بغیر تو زندگی گزر ہی نہیں سکتی، چین ہی نہیں آتا، قرار نہیں آتا، وہ بھی چھوڑ جائیں گے. وہ بھی کہیں گے کہ تو میرا کوئی ساتھی نہیں. وہ ماں جو ساری رات تیرے لیے تڑپتی تھی، تیرے لیے ساری رات تیری آنکھ پر جاتا کرتی تھی، وہ کیا شاعر نے کہا کہ مدت ہوئی میری ماں سوئی نہیں تابش، میں نے ایک بار کہا تھا ماں مجھے ڈر لگتا ہے. وہ ماں جو تیری اس بات پر پوری رات نہیں سوتی تھی کہ میرا بچہ رات کو ڈر جاتا ہے، وہ نہیں سوتی. وہ ماں بھی قیامت والے دن تیری دشمن ہوگی. وہ بھی کہے کہ تم میرے ساتھ کوئی میرا رشتہ نہیں، تیرا اور میرا کوئی رشتہ نہیں. لیکن اللہ پاک ارشاد فرماتے جن کی بنیاد الا المتقین، جو تقوی پر بنیاد ہوگی، وہ قیامت والے دن بھی بازو میں بازو ڈال کر جائیں گے جنت میں. وہ اکٹھے جائیں گے، ان کو الگ نہیں کیا جائے گا، وہ اکٹھے جنت جائیں گے. اور دوستان گرامی کا پیر کے ساتھ بھی تعلق تقوی کی بنیاد پر رکھیں. تقوی کی بنیاد پر اگر تعلق ہوگا تو قیامت والے دن آپ اکیلے جنت میں نہیں جائیں گے، پیر کے ساتھ جائیں گے. ورنہ وہاں تو دشمنیاں ہوتی ہیں، وہاں تو عداوتیں ہیں. بڑے بڑے جگری دوست اللہ کہہ رہا ہے الاخلاء، جو خلیل ہیں، دوست ہیں، جو جگری دوست ہیں، جو تڑپتے ہیں، روتے ہیں، آپ کو تکلیف پہنچے تو وہ آنسو بہاتے ہیں، وہ بھی اس دن دشمن بنے ہوں گے، دشمن ہوں گے. لیکن وہ جو جن کے تعلق، جن کی دوستیاں صرف اور صرف تقوی کی بنیاد پر ہوگی، تو اللہ پاک فرماتے ہیں وہ اکٹھے جنت میں جائیں گے، وہ اکٹھے جنت میں جائیں گے. دوستان گرامی قدر، آقا رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل کو 10 وصیتیں کرتے ہیں. پہلے وصیت کرتے ہیں اے معاذ کبھی بھی اللہ کا شریک نہ ٹھہرانا، کسی کو بھی اللہ کا شریک نہ ٹھہرانا، چاہے تجھے قتل کر دیا جائے، چاہے تجھے آگ میں ڈال دیا جائے، جو بھی حال بنے، لیکن کبھی بھی اللہ کا شریک نہ ٹھہرانا. اس معاملے میں ہر قربانی اختیار کر لینا. اور دوسری بات فرماتے ہیں اپنے والدین کی نافرمانی نہ کرنا. اگر وہ تجھے کہیں کہ اپنے بیوی بچوں سمیت گھر سے نکل جا، تو اگلا لمحہ نہ سوچنا
اور سوال جواب نہ کرنا، بچوں کو بالوں سے پکڑنا اور باہر نہیں جانا، یہ میرا مقدر ہے، ماں چاہتی ہے تو اللہ راضی ہوگا۔ تو دوستان گرامی کا آج میں اور آپ دیکھیں، ماں کا بیٹا 2 منٹ میرے پاس بیٹھ لے تو بیٹا کہتا ماں میرے کو ٹائم کرو، میرے کو وقت کرو، تیرے پر وقت ضائع کروں بیٹھا ہوں۔ دوستان گرامی کا آؤ اپنے والدین کے ساتھ الفت اور پیار کیجیے۔ حضور فرماتے ہیں جس پر ماں باپ راضی اس پر رب راضی، اور جس پر ماں باپ ناراض ہے اس پر تیرا رحمان ناراض ہے۔ آؤ دوستان گرامی قدر، ماں باپ راضی تو رب راضی، اور ماں باپ ناراض ہے تو تیرا رحمان بھی تجھ پر راضی نہیں۔ دوستان گرامی قدر، آقا رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس بندے کو کوئی چیز بھی جنت سے نہیں روک سکتی، جنت سے نہیں روک سکتی جو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے۔ والدین کے ساتھ جس کا حسن سلوک ہے، حضور فرماتے ہیں اسے کوئی چیز بھی جنت سے نہیں روک سکتی۔ آج ہم اپنے سلوک دیکھیں، آج ہم اپنے رویے دیکھیں، دوستان گرامی کے اندر مائیں روتی ہیں، تڑپتی ہیں۔ ایک ماں کی کہانی دوستان گرامی کے اندر وہ تڑپ کے بولی کہ اللہ کرتا کہ میرے اتنے بیٹے نہ ہوتے، آپ جیسا ایک ہی ہو جاتا، میں کوئی اتنا نیک نہیں ہوں، یہ تو اپنے انداز کی بات ہے، کوئی اچھا سمجھ لے۔ دوستان گرامی کے اندر وہ کہتے آپ جیسا ایک ہی ہو جاتا، ایک ہی ہو جاتا تو کافی تھا۔ اب انہوں نے سوچا کہ کہیں بددعا نہ بن جائے، پھر کہتے اللہ کرے جینے بستے رہو، جینے بستے رہو، پھر بھی میرے پتر ہی جینے بستے رہو۔ وہ شہر نے کیا کہا، ویکھو یارو کی دل مانگا جے مجھ سے ہی چھوے، بری اولاد کو کچھ نہ آکھے آپ ہی لک لک روے، بد دعا دینے تے آکھے جا بے مر گئی ماں، تو جیتا رہنے تیری ماں ہی مرے۔ اور تیسری بات دوستان گرامی قدر سن لیں، حضور فرماتے ہیں فرض نماز کبھی ترک نہ کرنا، جان بوجھ کے کبھی ترک نہ کرنا۔ جو بندہ جان بوجھ کر فرض نماز ترک کرتا ہے، حضور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ اس سے اپنا ذمہ اٹھا لیتے ہیں، بیٹا جس سے مرضی جا اپنا ذمہ اٹھا لیتے ہیں۔ بعد میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بندے کو جہنم میں لے کے جا رہے ہوں گے فرشتے، ما سلککم فی سقر، اسے جہنم میں لے کے جا رہے ہوں، اس سے پوچھا جائے گا کہ یار تو جہنم میں کیوں جا رہا ہے، کس وجہ سے، کیا وجہ بنی تو جہنم میں جا رہا ہے؟ وہ کہے گا قالوا لم نکن من المصلین، بس میری ایک ہی غلطی تھی کہ میں نماز نہیں پڑھتا، نماز نہیں پڑھتا تھا، میری یہ غلطی ہے جس کی وجہ سے میں جہنم میں جا رہا ہوں۔ ایمان سے میں اور آپ اپنے گریبان میں جھانکیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو میلاد میں آئے لیکن نماز عشاء پڑھ کے نہیں آئے، بغیر نماز کی ادھر بیٹھ کے ہم دعوے کر رہے ہیں کہ ہمیں حضور کی غلامی میں موت بھی کوئی کہے تو ہم قبول کریں، ہم حضور کی غلامی میں موت بھی، یہ تیری محبتوں کے دعوے قربان جاؤں کہ حضور کی غلامی میں موت تو قبول ہے لیکن نماز قبول نہیں، حضور کی غلامی میں موت تو قبول ہے لیکن اپنے چہرے پہ حضور کی سنت سجانا قبول نہیں، حضور کی غلامی میں دعوت ہے کہ ہر تکلیف سے گزر جاؤں گا لیکن سر پر ٹوپی یا امامہ رکھنا قبول نہیں، حضور کی غلامی میں ماں سے محبت کرنا قبول نہیں، دعوت یہ ہے کہ میں جان بھی حضور پر قربان کر دوں گا لیکن ماں سے میٹھے بولنا قبول نہیں۔ دوستان گرامی قدر اپنی مہندی اور اپنی رسومات کو چھوڑنا قبول نہیں، یہ مہندیوں کے فنکشن چھوڑنا قبول نہیں، میلاد اپنی جگہ لیکن یہ مہندی کا فنکشن ہے، یہ خوشی کا فنکشن ہے۔ نانا دوستان گرامی قدر، امام قسطلانی کی روایت میں نے ابھی پیش کی کہ محبت تو یہ ہوتی ہے کہ ہر حال میں بس یاد ہے اور کوئی یاد ہی نہ رہے۔ اور دوستان گرامی قدر یہ ذہن نشین کر لیں، حضور فرماتے ہیں جان بوجھ کر کبھی بھی فرض نماز کو ترک نہ کرنا، کبھی بھی ترک نہ کرنا، اور جو فرض نماز کو جان بوجھ کر ترک کرے، جان بوجھ کر جو بندہ ترک کرے اس سے اللہ پاک اپنا ذمہ اٹھا لے۔ ایک روایت میں آتا ہے اپنے صحابہ سے سوال کرتے میرے صحابہ کسی گھر کے باہر نہر ہو اور اس نہر میں وہ 5 دفعہ نہائے تو اس پر کوئی میل کچیل رہے گا؟ تو صحابہ کہتے نہیں جا سکتا، کوئی میل کچیل نہیں رہے گا۔ حضرت فرماتے ہیں یہی مثال 5 نمازوں کی، جب بندہ 5 وقت نماز پڑھتا ہے تو اللہ گناہوں کی میل اتارتا ہے، اللہ بندے سے گناہوں کی میل اتار دیتا ہے۔ دوستان گرامی قدر ایک حدیث کا الفاظ ہے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ کو کون سا عمل سب سے زیادہ پسند ہے جو اللہ سب سے زیادہ پسند کرتا ہے؟ حضور فرماتے ہیں وقت پر نماز پڑھنا، وقت پر نماز پڑھنا یہ تیرے رب کو بڑا پسند ہے۔ ایمان سے کہیے آج کتنے لوگ ہیں جنہوں نے 5 وقت کی نمازیں پڑھی، آج دعوے تو ہیں غلامی رسول نے موت بھی قبول ہے لیکن نماز پڑھنا نصیب نہیں۔
اور دوستان گرامی قدر دعوے تو یہ ہے، اگر جان بھی دینی پڑے تو میں تیار ہوں، لیکن گانا چھوڑنا قبول نہیں، فیس بک پر بھی حیائی چھوڑنا اس غلام کو قبول نہیں، موت قبول ہے۔ دعوے تو ابھی کر رہے تھے لبیک لبیک کے۔ دوستان گرامی قدر میرے آقا جلوہ گر تھے، ایک بدو پاس سے گزرا، جب اس نے رش دیکھا، آج بھی کوئی گزرے بار سے اسے نہ پتا کہ اندر کیا ہو رہا ہے، تو وہ پوچھے گا ضرور یار کیا معاملہ ہے، تو وہ گزرا تو رش دیکھ کے کہنے لگ پڑا کون بیٹھا ہے اور کیوں بیٹھے ہو، اتنے لوگ جمع ہو گئے، کہتے تاجدار رحمت بیٹھے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، اور صحابہ اس انداز میں بیٹھتے تھے جب حضور کلام کرتے تھے پتہ ہی نہیں چلتا تھا سامنے بندے ہیں یا پتھر بیٹھے۔ تو دوستان گرامی قدر آوازیں پست ہوا کرتی، اتنی پست، حضرت عمر کسی سے بات کرتے تو پست اتنی آواز ہوتی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ والے کو کہنا پڑتا کہ دوبارہ دلائیں گے جیسا ہوں۔ یہ ادب کا حال تھا اگر بات بھی کسی سے کرنا ہوتی۔ تو دوستان گرامی قدر حضرت ثابت بن قیس جب یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی کی آیت نازل ہوئی تو آپ گھر رونے لگ پڑے، آپ اونچا سنتے تھے، جب بندہ اونچا سنتا ہو تو بولتا بھی اونچا ہے، تو آپ گھر رونے لگ پڑے، لیکن حضور نے انہیں جنت کی نویس اجر عظیم کی نویس سنائی کہ آجا تیری بات نہیں ہے۔ اور دوستان گرامی قدر یہ حال تھا، اور حضور جلوہ گر تھے، وہ بدو پاس سے گزرا، اس نے کہا یہ رش کیوں ہے؟ کسی نے کہا کہ محمد بیٹھے صلی اللہ علیہ وسلم، حضور جلوہ گر ہے، عدیلہ نے محتشم وہ مار کے لے کے جا اور بڑی بے ادبی کے انداز میں پھینک کے کہتا ہے، اور میرے اور آپ کے نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے ادبی میں کہتا ہے محمد اگر یہ تیری گواہی دے تو پھر مان جاؤں کہ واقعی تو اللہ کا نبی ہے۔ اسے خبر نہیں تھی کہ یہ وہ ہے جو چاند کو اشارے کرے تو ٹکڑے ہو کے قدموں میں آ جاتا ہے، اسے خبر نہ تھی کہ یہ کوشے کی طرف اشارہ کرے تو کوشے ٹوٹ کے قدموں میں آتے ہیں، پھر اشارہ کرے تو وہی جڑ جاتے ہیں۔ یہ وہی ہے جو چاند کی طرف سورج کی طرف اشارہ کرے۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے کہ یہ سورج کی طرف اشارہ کرے تو سورج پلٹ کے اپنی جگہ پر لوٹ آتا ہے، جہاں چاہے وہاں آ جاتا ہے۔ علی کی نماز قضا ہوئی تو سورج کو اشارہ کیا کہ میرے علی کی نماز قضا ہوئی، اور اللہ سے کہا اے اللہ میرا علی تیری اطاعت اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا۔ یہاں پہ ایک جملہ دینے جاؤں گا لیبر کے لیے بالخصوص بالعموم سبھی کے لیے، میں رک گیا شاید جب میں نے یہ حدیث پڑھی تو میں رک گیا، یہ ماجرا کیا ہے؟ اب حضور تو گود میں سوئے ہوئے ہیں، علی کون سی اطاعت کر رہے تھے جس کو حضور کہہ رہے ہیں اللہ تیری اطاعت بھی کر رہا تھا اور تیرے نبی کی اطاعت میں علی تھا، تو اس کی نماز قضا تیری اطاعت اور تیرے رسول کی اطاعت میں ہوئی۔ اس کی ایک مثال سادی سی دو کا تاکہ سادے لوگ بھی سمجھ جائیں۔ دو بندے کھڑے ہو، ایک میرا باپ کھڑا ہو اور ایک میرے باپ کا دوست کھڑا ہو، باہر سے مجھے میرے باپ سے کچھ کام ہو تو میں چپ کر کے کھڑا ہوتا ہوں، یہ کیا ہوتی ہے؟ ادب اطاعت ہوتی ہے۔ میں چپ کر کے کھڑا ہوں کہ یہ بات ختم کرے تو پھر میں اپنی بات کروں، بات ختم کرے تو میں اپنی بات کروں۔ اب وہ اس کے ساتھ تھا، میرے اور آپ کے نبی اس کے ساتھ بات کر رہے تھے اور علی اس کو دیکھ رہے تھے کہ یہ اب بات ختم ہو تو علی بھی اپنی گزارش کرے، تو اب رکے ہوئے تھے۔ اطاعت یہ تھی کہ ادب میں علی رکے ہوئے تھے کہ اللہ اور اس کے محبوب کے درمیان میں بیچ میں نہیں آنا چاہتا، درمیان میں نہیں آنا چاہتا، میرا رب اور میرا رسول آپس میں کلام کر رہے ہیں تو علی بیچ میں نہیں آنا چاہتا، اس لیے میرے نبی نے کہا کہ یا اللہ علی تیری اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا، آپ سورج کو پلٹا دیں۔ اور دوستان گرامی قدر جن کی اشاروں پہ سورج پلٹ آئے وہ کہتے ہیں کہ یہ گواہی دے تو میرے اور آپ کے نبی کہتے ہیں یا دبو، یہ گو قبلہ ٹائپ جانور دو دفعہ کا یا دبو تو وہ ترکنے لگ پڑی، کہتے ہیں لبیک و صادق یا زینا من وفا یوم القیامہ، سونیا میں حاضر اے حسن قیامت میں حاضر۔ یہ تو زندہ نہیں بولتی، مردہ کیسے بولتی؟ لیکن اسے خبر نہیں تھی جس طرف چشمے محمد کے اشارے ہو گئے جتنے بھی ذرے سامنے آئے سب ستارے ہو گئے۔ تو دوستان گرامی قدر آقا رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں من تعبد، تیرا رب کون ہے؟
کہتے ہیں فی السماوات وفی الارض سلطان وفی البحر سبیل وفی الرحمت جنت وفی النار عذاب، کہ جس کا عرش آسمانوں پر، جس کی سلطنت زمینوں پر، جس کی سلطنت بحروں میں، سمندروں میں جس کی سلطنت، جس کی رحمت جنت میں، جس کا عذاب دوزخ میں۔ سرکار فرماتے ہیں یہ پوچھتا ہے من انا، میں کون ہوں؟ تو وہ کہتی یا رسول اللہ اس کی عقل پہ پردے آ گئے تو اس کی قسمت میں جانتی ہوں، انتا رسول رب العالمین وخاتم النبیین، آپ پر نبوت ختم ہوگی، قد افلح من صدق، یہ امتیوں کو بھی پیغام دینے کو، لوگوں اگر چاہتے ہو کہ کامیابی ملے، قد افلح من صدق، محمد کے دامن کو تھام لو، میرے محبوب کی مان لو، کبھی ناکام نہیں ہوگی۔ وقت خواب من کذب، جس نے محبوب آپ کو ٹھکرا دیا اور آپ کی نامانی کو ناکام لوٹا۔ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو وقت پر نماز پڑھیں گے نا، نماز پڑھیں گے نا انشاءاللہ، جنہوں نے نہیں پڑھی وہ گھر جا کے جو رہ گئے ان کی قضائیاں دیں اور قضا کر کے ادا کر کے پھر سنیں۔ دوستان گرامی قدر، حضور فرماتے ہیں وقت پر نماز پڑھنا۔ پھر پوچھا گیا اس کے بعد کون سا عمل ہے جو اللہ کو پسند ہے؟ تو حضور فرماتے ہیں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک، جن کے زندہ وہ گھر جاتے ہی ماں کے ساتھ معافی مانگے، ان کے قدموں میں گرتے ہیں اور کہیں ماں کو معاف کر دیں۔ کریں گے نا ماں سے جا کے معافی مانگے، ماں سے معافی مانگے۔ دوستان گرامی کرتے چوتھا عمل، حضور فرماتے ہیں شراب کبھی نہ پینا، شراب ہر برائی کی جڑ ہے، شراب ہر برائی کی جڑ ہے، شراب کبھی صلی اللہ علیہ وسلم جو بندہ شراب پیتا ہے 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، اور اگر وہ مر جائے تو اس کے نشانے میں ایک قطرہ بھی شراب کرے گا تو حضور فرماتے ہیں اس کی بخشش نہیں، وہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا، جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں شراب کبھی نہ پینا، شراب ہر برائی کی جڑ ہے۔ اور دوستان گرامی قدر، آج امیر زادے اور بڑے بڑے شادیوں پر یہ فنکشن ہوتا ہے، لوگ پانی کے انداز میں کہتے ہیں یار پانی والی کا انتظام ہے، اور دوستان گرامی قدر، حضور فرماتے ہیں شراب ہر برائی کی جڑ ہے، ہر برائی کی جڑ ہے۔ اور پھر حضور فرماتے ہیں اللہ کی نافرمانی کبھی نہ کرنا، اللہ کی نافرمانی کرنا اللہ کی ناراضگی مول لینے کی مترادف ہے۔ تو آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو عزیزان محترم کوئی ایسا باب نظر نہیں آتا جس میں ہم نافرمانی نہ کریں، نافرمانی سے ہماری زندگی بھر چکی ہے۔ آؤ اپنے آپ کو ٹٹولیں اور پرکھیں اور دیکھیں یہ وصیت آپ کو بھی ہے مجھے بھی ہے۔ دوستان گرامی قدر، ہم اپنے اعمال کو دیکھیں۔ میں کہا کرتا ہوں آج مسلمان بڑا دعویٰ کرتا ہے عشق رسول کا، لیکن اپنی بہن کو حق نہیں دیتا، اپنی بہن کا حق کھا چکا ہے، ناچ کا بھی شکار ہے، پیر صاحب 20 بار کا شکار ہے، وہ بھی پھنسے ہوئے ہیں۔ آج کل کا رواج کوئی نہیں، یہ ملک پاکستان ہے اور 92% لوگ اپنی بہنوں کو حق دینا نہیں چاہتے۔ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یہ بہنوں کو حق کسی اور نے نہیں دیا، تیرے رب اور رب کے رسول نے بتایا کہ بہنوں کا والدین کی جائیداد میں حق ہوتا ہے۔ تو دوستان گرامی قدر، یہ بھی نافرمانی کر چکے ہیں۔ آج اللہ کہتا ہے اپنی آنکھیں جھکا کے رکھو، شرم و حیا اپنے دامن سے لگا کے رکھو۔ یہ آنکھوں کا بل بھی ہے، جیسے باپٹا کا بل ادا نہ کرے تو میٹر کٹ جاتا ہے۔ اگر آنکھوں کو حسن دینا ہے تو ان کو حیا دے، یہ ان کا حسن ہے۔ جو آنکھیں جھک جاتی ہیں وہی تو کرم کرتی ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں کہ آنکھیں جھکنے والی اور اٹھنے والی میں فرق صرف اتنا ہے، دیتی دونوں ہی تڑپ ہے، جھکنے والی آنکھ بھی تڑپ دیتی ہے اور اٹھنے والی آنکھ بھی تڑپ دیتی ہے، بس تڑپ میں فرق ہے۔ جو اٹھ کے تڑپ دے وہ دنیا کی تڑپ دیتی ہے، اور جو جھک کے تڑپ دے وہ دنیا والے کی تڑپ دیتی ہے۔ اور دوستان گرامی قدر، مولانا شاہ مرتضیٰ بریلوی کیا خوب کہہ گئے کہ نیچی نظریں سب کی خبریں، میرے آقا کی نظریں تو نیچی تھیں لیکن خبریں سب کی ہوتی ہیں۔ اور دوستان گرامی قدر، اللہ کی نافرمانی کبھی نہ کرنا، اللہ کی نافرمانی کبھی نہ کرنا، اللہ کی نافرمانی اللہ کی ناراضگی مول لینے کی مترادف ہے۔ اور چھٹی وصیت تھی کہ جب تم محاذ پر ہو تو ڈٹا رہے، موت کے ڈر سے محاذ سے پیچھے نہ ہٹنا، موت کے ڈر سے کبھی نہ ہٹنا۔ فرانس والوں کو یہ پیغام ہے، آپ تو کہتے ہیں دوستان گرامی قدر، یہ تو سمجھتے ہوں گے
کہ مسلمان ڈر جائیں گے، دب جائیں گے. جب تک سانس میں سانس باقی ہے ہم آپ کو پیغام دیتے رہیں گے. اور عزیزان محتشم یہ میرا نہیں آپ سب کا عقیدہ ہے. بے شک ہم برائیوں میں پھنس چکے ہیں، لیکن وہ ہندو ایک کہہ گیا کہ پتہ نہیں مسلمانوں کو کیا ہے، پتہ نہیں سمجھ نہیں آتی، ان کو گالیاں دے یہ برداشت کرتے ہیں، ان کے ماں باپ کی گالیاں دے یہ برداشت کر دیتے ہیں، لیکن کوئی محمد صاحب کا نام لے اور گستاخی سے نام بھی لے تو نہ مارنے سے ڈرتے ہیں نہ مرنے سے، نہ مارنے سے ڈرتے ہیں نہ مرنے سے ڈرتے ہیں. تو میں اپنے ملک اور اپنے ملک کے وزیر اعظم کو اور صدر کو پیغام دینا چاہتا ہوں، آپ قدم بڑھائیں فرانس والوں سے جنگ کا. یہ پوری قوم آپ کے ساتھ ہے، یہ خون کے نام پہ مر مٹنے کے لیے بھی تیار ہے. اس پر ہم کوئی سودا نہیں کرتے، اس پر ہماری کوئی دوسری رائے نہیں. ایک ہی رائے ہے کہ محمد کے نام پر کٹنا بھی جانتے ہیں اور کاٹنا بھی جانتے ہیں. جس نے بھی آقا پر بات کی اس کی بربادی کے دن شروع ہو گئے، تمہاری بربادی کے دن شروع ہو گئے. ہم کچھ بھی نہ کر پائے، وہ سب کچھ کرے گا جس نے وعدہ کیا ہے. واللہ یعصمک من الناس، میں تیرا محافظ ہوں، وہ حفاظت کرے گا. فرانس والوں اگر ہم نہ بھی پہنچ پائے تو ہمارا رب تجھے نیست و نبوت ضرور کرے گا، ضرور کرے گا. تو ماذ پر ڈٹا رہنا، کبھی پیٹ پھیر کے نہ جانا، اور موت کے ڈر سے کبھی ہجرت نہ کرنا. موت کے ڈر سے جہاں موت کا خدشہ آ جائے، یہ کورونا آگے سارے بھائی ہیں، ادھر پتہ چلے یہاں کورونا کو میری سارے بھائی جانے ہیں. اگر پتہ موت کے ڈر سے کبھی ہجرت نہ کرنا، موت کے ڈر سے کبھی ہجرت نہ کرنا. موت نے آنے ہی آنے، یا اللہ مستقر رہا. اللہ کہتا ہے موت کا وقت مقرر ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. ہماری رائے یہ ہمارے ساتھ کی گئی. اور 8ویں وصیت حضرت میں اپنی اولاد پر خرچ کرتے ہوئے کبھی کنجوسیاں نہ کریں. ہماری ساری کنجوسیاں اولاد پر ہوتی ہیں. باہر جا کے میاں صاحب ہوٹلوں میں بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، یہ نعت خواں، یہ پیر، یہ خطیب، سبھی جب واپس لوٹتے تقریر چنگی لگی اور چل جا رہا ہے ہوٹلوں میں کھانے کا، راستے میں ہوٹلوں پہ رکتے ہیں. کبھی کبھار میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے، کوئی دوست کہہ دیتا ہے چلو جاؤ کھائیے، تو دوستانی گرامی قدر یہ ذہن نشین کر لیجیے. جب وہاں داخل ہوتے تو کئی نعت خواں بیٹھے ہوتے ہیں، کئی بڑے بڑے ہوٹلوں میں نعت خواں بیٹھے ہوتے ہیں، خطیب صاحب بیٹھے ہوتے ہیں، اور ان کی بیوی کہے کہ ذرا میرے جو کی جتی تو دے دینا، اور میں اپنے آپ کو بیچ دینا. بار دوستوں میں بیٹھا کہتا ہے جتنے مرضی خرچ کرو، یہ پیسے ہوتے کس لیے خرچنے کے لیے. تو آپ دوستان گرامی کا حضرت مانتے ہیں تم سے بہترین وہ ہے، بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہترین ہے، جو اپنی بیوی کے لیے بہترین ہے. اپنی اولاد پر خرچ کرتے ہوئے کبھی کنجوسیاں نہ کریں، کھل کے خرچ کریں. اور یہاں تک کہ جو بندہ اپنی اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے حضرت مانتے ہیں یہ صدقہ ہے. سبحان اللہ. جیسے اس صدقے کا جو کسی پر خرچ کرے تو ثواب ملتا ہے، اپنے بچوں پر خرچ کرنے کے والے صدقے کا بھی ثواب ملتا ہے. سبحان اللہ. دوستان کرام قدر، اور نبی وصیت کہتے ہیں کہ اپنی اولاد پر ادب سکھانے کے لیے ڈنڈا رکھنا، ہمیشہ ڈنڈا لٹکائے رکھنا تاکہ وہ ادب میں رہیں. ادب پیدا کرنا ہے محبت کے قریب، انہیں ادب سکھانا. اور 10ویں وصیت کی کہ اپنی اولاد کے دل میں اللہ کا خوف ڈالنا، اللہ کا خوف، تقوی اختیار، انہیں تقوی دینا. جو تقوی میں ہو وہ باپ بھی اور بیٹا اکٹھے ہونا چاہیے. یہ بھی آپ کو میں نے بتایا، جو تقوی پر اپنی زندگیاں گزارے وہ دوست ہوں تو دوست اکٹھے جنت میں جائیں گے. باپ بیٹا اگر تقوی پر زندگی گزاریں گے تو باپ بیٹا اکٹھے جنت میں جائیں گے. اور اگر پیر مرید تقوی پر زندگی گزاریں گے تو یہ نہیں ہونا پیر دی سیٹ پہ بیٹھ جائے بس اور سارا کچھ معافی ہو. یہ تو بلے شاہ پتہ تد لگ سی جب چڑی پسی آتا. تو بات آپ کرنے، آپ کو بولنا آ گیا، آپ تقریریں کر رہے ہیں تو آپ کی بخشش نہیں ہونے والی. اور بخشش تو تب ہوگی جب سجدہ آمنہ کا لال آپ کے دل میں ہوگا. حضور فرماتے ہیں
اگر چاہتے ہو کہ اولاد نیک ہو ایماندار ہو کبھی بے ایمان نہ ہو تو ان کو میری محبت سکھاؤ. میری محبت تو جس کے دل میں بستا ہوں وہ دل بے ایمان نہیں رہتا. اور دوستان گرامی قدر کریں گے نا. آپ نے کہا جاتے ہیں جن کی مائیں زندہ ہیں انہوں نے ماں سے معافی مانگی. مانگیں گے ماں سے معافی مانگی. جس کی ماں راضی اس پر بات. حضرت تاجدار رحمت یمن کی طرف رخ کر کے سر داب کرتے پوچھا یا رسول اللہ آج کیوں یہ ٹھڈے آہ کیوں بھری ہے؟ حضور فرماتے ہیں میرا عاشق ہے. کہا اتنا عاشق ہے تو ملنے کیوں نہیں آتا؟ حضور فرماتے ہیں اس کی ماں بیمار ہے. اس کی ماں بیمار ہے. وہ ماں کی خدمت میں تڑپتا رہتا ہے ماں کو چھوڑ کے نہیں آتا. تو جو ماں کی خدمت میں ہو مدینے میں بیٹھا میرا اور آپ کا نبی تڑپتا ہے کہ وہ تڑپ رہا ہے مجھے ملنے کو لیکن ماں کی وجہ سے نہیں مل رہا. اور دوستان گرامی قدر آج ماں کے ساتھ ایک بزرگ فرماتے ہیں میں نے دنیا کی مختلف مدارس میں تعلیم حاصل کی کتابیں کھنگالی دل چاہتا تھا کہ قرب حاصل ہو اللہ کا قرب مل گیا تو اللہ کا قرب پانا چاہتا تھا. ایک دن خیال آیا قرب تو گھر میں ہے تو بات تلاش تھا میں گھر لوٹا ہے تو ماں کی خدمت میں لگ گیا ہے. ایک دن ماں کہتی بیٹا پانی پلا. میں پانی لے کے آیا تو ماں سو گئی. ماں سو گئی. میں بچپن میں مجھے تکتی تھی کہ میرا پتر پیاسا سو گیا تو ساری رات جاگ رہی سی کہ میرا پتر پیاسا سوتا ہے جدو اٹھے گا پانی کو رکے گا. تو میں بھی ماں کی طرح کھڑا رہا دیکھتا رہا ماں کے چہرے کو تکتا رہا. جب ماں اٹھی تو ماں نے دیکھا کہ میرے بیٹے کے ہاتھ بھی شل ہو چکے اور خون جم چکا ہے. تو دوستان گرامی قدر وہی کھڑا تھا بیٹا ماں کو کہتا ہے ماں جاگ گئی ہو تو یہ پانی پی لو. تیرا بیٹا ساری رات اس لیے کھڑا رہا میری ماں پیاسی سوئی. تو ماں نے کہا بیٹا پانی چھوڑ سینے سے لا اور میرا پتر ساری رات ہی جاگتا رہے. کہتے جو میں کتابوں سے ڈھونڈنا چاہتا تھا وہ ماں کے سینے سے مل گیا. وہ ماں کے سینے سے لگنے سے مل گیا. ماں راضی تو رب راضی ماں راضی تو جب راضی. اور دوستان گرامی قدر اپنی ماں کو منا لے چاہے وہ آپ کی مرضی پر نہ بھی ہو تو ماں ماں ہی ہوتی ہے. ماں راضی کریں گے نا آپ نے ماں کو راضی کرنا ہے. دوستان گرامی قدر اگر میری باتوں سے کوئی بھی دل آزاری ہوئی تو مقصد نہیں تھا آپ کے دل کو ازردہ کرو. مقصد نہیں تھا آپ کے دل کو ازردہ کرو. مقصد صرف یہ تھا آپ کو آپ کی آقا کی باتیں سنو شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے. میری بات یہ پھول کی پتی ہے بس یہ پیغام دینا چاہتا ہوں اس لیے میں نے اٹھائی ہے. یہ پھول کی پتی میرے ہاتھ میں ہے. آپ کو زندگی کا طریقہ بتا آپ کے نبی نے ایسی زندگی گزاری اس پتی کو میں نے مسا میں نے جب اپنے ناک کو لگایا تو اس نے خوشبو دی. زندگی گزارو پھول کی ماں جو اپنے مسنے والے کو بھی خوشبو دیتی ہے. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق.